میرا نہیں خیال کہ آج کے دور میں آپ اس کو پبلک ہینگنگ کرنا یہ کوئی یہ مسئلے کا کوئی حل ہوگا. کوئی ایسا امپیریکل ڈیٹا نہیں ہے جو یہ شو کرتا ہو کہ پبلک ہینگنگ دینے سے ان جرائم میں کمی پیش آئی ہو. جو موجودہ لاز ہیں جو ہمیں پاکستان پینل کوڈ ہے، تعزیرات پاکستان میں موجود جو لاز ہیں ان کے مطابق ہی ان کو لاز کو اسٹرکٹ کرنا ہوگا. ہمیں جہاں پر وہ لوپ ہولز ہیں ہماری پروسیکیوشن میں کہ ملزمان بچ جاتے ہیں، ان لوپ ہولز کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. ڈیٹرنس جو ہے وہ سویئر پنشمنٹ دینے سے نہیں آتی، بلکہ ڈیٹرنس تو پروسیس کے پختہ ہونے سے آتی ہے کہ ایک سزا ایک جرم کرنے پر ایک پروسیس انیشیٹ ہوگا کرمنل جسٹس کا اور وہ کنکلوڈ کرے گا آن دی پنشمنٹ. اتحاد، اجماع اور قیاس کے جو ماخذ رکھے گئے، جو سورسز رکھے گئے قانون کے، ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ نیڈز آف دا ٹائم ان کے مطابق آپ اپنے لاز کو بنائیں، زمانے کی ضرورت کے مطابق. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد حنزلہ ضمیر. ناظرین، پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنسی ہراسانگی کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور پھر ایک انتہائی دل خراش واقعہ پیش آیا جب قصور میں ایک زینب نامی کمسن بچی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر متعدد واقعات رونما ہوتے رہے. اور ابھی حال ہی میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر، جہاں پر ایک خاتون کو اس کے بچوں کے سامنے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. تو اسی سارے واقعے کا جو ہے وہ عوام میں کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور عوام اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس طرح کے جرائم میں ملوث لوگوں کو سر عام پھانسی دی جائے، ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے، تاکہ یہ جو بڑھتے ہوئے جرائم ہیں اس طرح کے ان میں کمی لائی جا سکے. تو اسی سارے مدعے پر آج ہم بات کریں گے. اپنے ایکسپرٹ سے ہم اس پر رائے لیں گے، ان کی قانونی رائے بھی لیں گے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ریاست اور پولیس جو ہے وہ اپنے جو شہری ہیں ان کو تحفظ دینے میں کیوں ناکام نظر آتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر چودھری صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، ہیومن رائٹ ایکسپرٹ ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ہادی علی چٹا صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں اور وائس چیئرمین ہیں ہیومن رائٹس کمیٹی پنجاب بار کونسل. بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ نے اس انتہائی اہم موضوع پر وقت نکالا بات کرنے کے لیے. بہت شکریہ حنزلہ ضمیر صاحب، آپ نے اس موضوع کا انتخاب کیا، اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت تھی، اور اویئرنیس جو ہے اس ٹاپک کے اوپر خاص طور پر ویمن ہراسمنٹ کے خلاف آگاہی دینے اور کانفیڈنس دینے کی اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں، اپنی ماؤں کو، یہ وقت کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. اچھا طاہر صاحب، سب سے پہلے آپ سے بات کا آغاز کروں گا. سر یہ فرمائیے گا کہ یہ ایک ظاہر انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، ایک خاتون کو موٹر وے کے اوپر اس کو بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد لوگوں کی طرف سے ایک شدید رد عمل سامنے آیا. لوگوں نے کہا کہ اس طرح کے جو جرائم میں ملوث لوگ ہیں ان کو سر عام پھانسی دینی چاہیے. نہیں، اس سے پہلے بھی جب زینب قتل کیس سامنے آیا تھا تو لوگوں نے کچھ اسی طرح کا ان کا ریئیکشن آیا تھا، اور یہ سارا جو تھا یہ معاملہ پھر چلا، اور ایک ان کے جو اس بچی کے جو والد تھے انہوں نے باقاعدہ ایک پیٹیشن بھی فائل کی عدالت میں. انہوں نے کہا کہ اس طرح کے ملزم کو جو ہے وہ سر عام پھانسی دینی چاہیے. تو سر یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ وقت کی ضرورت نہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو جو اس طرح کے کرائم کر رہے ہیں، جو اس طرح کی جرائم میں ملوث ہیں، ان کو سر عام پھانسی دینی چاہیے، ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے، تاکہ یہ جو روز دن بہ دن یہ جو واقعات اس طرح کے جرائم پیش آ رہے ہیں اور مسلسل ان میں اضافہ ہو رہا ہے اس میں کمی لائی جا سکے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمائیے گا کہ ہمارا قانون اور شریعت پبلک ایگزیکیوشن کے حوالے سے کیا کہتی ہے. اچھا حنزلہ، اس میں ہم نے جب لاء پڑھا تھا اور ابھی بھی ہم جب پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ڈفرینٹ تھیریز ہیں پنشمنٹ کی. ان میں سے ایک جو تھیوری ہے وہ ہے ڈیٹرنٹ تھیوری، کہ سزا جو ایسی ایگزامپلری سزا دی جائے کہ ایک جو دیکھنے والے ہیں، جو سننے والے ہیں، ان کے ذہنوں کے اوپر بھی ایک خوف طاری ہو جائے، خوف مسلط ہو جائے کہ آئندہ ہم نے ایسا نہیں کرنا. اسی طرح تھیوری جو ہے وہ ریفارمیٹو تھیوری تھی، ریٹریبیوٹیو، اس طرح کی اور جو ہیں وہ. تو یہ صدیوں سے، کئی دہائیوں سے
چلی آ رہی ہیں اس کے اوپر ڈیبیٹ، اس خاص طور پر اس موضوع کے اوپر کہ سزا کس طرح کی ہونی چاہیے، خاص طور پر ایسے جو جرائم جو ہینیس قسم کے ہیں، جو سنگین قسم کے جرائم ہیں. آج کا جو دور ہے وہ ماڈرن دور ہے. ہم دیکھتے ہیں ہم جو کامیاب دنیا ہے، یورپ کی ہم مثالیں دیتے ہیں، ویسٹ کی ہم مثالیں دیتے ہیں. تو یورپ میں جو ہینگنگ ہے، پبلک ہینگنگ ہے، اس کو تو بالکل بھی ناپسند کیا جاتا، اس کو الاؤ نہیں کیا جاتا. نہ صرف یہ بلکہ وہاں پر تو سزائے موت کی بھی، پھانسی کی بھی مخالفت کی جاتی ہے. پاکستان میں بھی ایک عرصے تک، ایک طویل عرصے تک پھانسی کی جو سزا ہے اس کے اوپر پابندی رہی، ایگزیکیوشنز اس طرح نہیں ہوتی رہی. جب یہ ہمیں وار اینڈ ٹیرر میں یہاں پر ہوئے واقعات ہوئے، دہشت گردی ہوئی، تو پھر یہاں پر دوبارہ سے ایک سلسلہ شروع ہوا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں جن کو کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، ان کو سزائیں دی جائیں تاکہ اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ کم ہوں اور لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ اس طرح کے واقعات میں جو ملوث ہوں گے ان کو سخت سزائیں دی جاتی ہیں. تو اس کے اوپر ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. میرا نہیں خیال کہ آج کے دور میں آپ اس کو پبلک ہینگنگ کرنا یہ کوئی یہ مسئلے کا کوئی حل ہوگا. جرائم کی شرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان علاقوں میں، ان ملکوں میں، ان خطوں میں زیادہ ہوتی ہے جہاں پر غربت ہے، جہاں پر مفلسی ہے، جہاں پر لوگ جو ہیں وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، لوگوں کو سروسز، ان کو ویلفیئر ان کی وہ اس طرح نہیں ہوتی ان کی. ہمیں سب سے پہلے تو یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو یہاں پر بہتر جو رہنے کی سہولیات ہیں وہ دیں، یہاں پر جو بے روزگاری ہے اس کو ختم کریں، اور لوگوں کو پھر ایک اور چیز، سیکس ایجوکیشن، جس کی بات سنتے ہی، جس کا نام سنتے ہی لوگ جو ہیں وہ توبہ نعوذ باللہ اور استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کوئی غلط چیز ہے جو ہمارے بچوں کو پڑھائی جائے گی. حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. ہمیں اپنے بچوں کو جب وہ تھوڑا سا بڑا ہونا شروع ہوتے ہیں تو ہمیں ان کو بتانا پڑے گا کہ آپ کے کون سے ایسے باڈی پارٹس ہیں جن کے اوپر آپ نے کسی کو، اگر کوئی ان نون بندہ ہے، فیملی ممبر بھی ایون ہے، تو اگر وہ کوئی ٹچ کرے تو آپ نے اپنے والد، اپنی والدہ کو بتانا ہے. تو ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے. اچھا، یہ جو سیکس ایجوکیشن ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ویسٹ سے ہی کوئی ہم امپورٹ کر کے لائے ہوئے ہیں. یہ ایجوکیشن، جنس کی ایجوکیشن، ہمیں شریعت میں بھی بتایا گیا ہے کہ یہ چیزیں، مطلب کہا گیا کہ بچہ جب اتنی ایج کا ہو جائے تو اس کو ایون اپنی جو سگی بہن ہے اس کے ساتھ بھی آپ اس کو ایک چارپائی پہ نہ لٹائیں. تو وہ بتانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ بچوں کو اویئرنیس دیں، بچوں کو بتائیں. تو آپ کا جو سوال ہے کہ پبلک ہینگنگز اگر ہوں تو ان واقعات کا سدباب ہو سکتا ہے، تو میرا نہیں خیال ایسا ہے. سعودی عرب میں آپ دیکھیں کہ ایک عرصے سے وہ گردن کاٹی جاتی ہے، لیکن واقعات اسی طرح ہی ہو رہے ہیں. وہاں پر بھی نہیں روکا جا سکتا ایک جب تک حوالہ آپ اپنے ملک. ادھر ضیاء صاحب کے دور کا بھی دیا جاتا ہے عوام کی طرف سے کہ وہ 15 سال تک پھر اس طرح کے واقعات نہیں ہوئے وہ حدود آرڈیننس کے حوالے سے، تو وہ بھی تو بات کی جاتی ہے نا. اچھا، حدود آرڈیننس کی میں بتاؤں، اب چٹھا صاحب بھی ہیں، لرنڈ دوست ہیں، وہ ان کو بھی یقیناً وہ بہتر آپ کو بتائیں گے، گائیڈ کریں گے کہ حدود آرڈیننس کے کیسز کے اوپر عمل کرتے ہوئے میرا نہیں خیال کہ آج تک کسی چور کے ہاتھ کاٹے گئے ہیں پاکستان میں. اگر آپ اسٹرکٹلی شریعت کی اپلیکیشن کی بات کریں گے تو شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ نے ریپ کو پروو کرنا ہے تو آپ کو 4 عاقل بالغ مرد گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور وہ گواہ بھی ایسے جو تزکیت و شہود کے اوپر پورا اترتے ہوں. تو ہم جب تزکیت و شہود کو پڑھتے ہیں تو اس کی لکھا ہوا ہے، اس کی کوالیفیکیشنز کے کون سا بندہ ایسا ہوگا جو تزکیت و شہود کے اوپر پورا اترتا ہے، جو گواہ کی شرائط کے اوپر شریعت کے مطابق پورا اترتا ہے. وہ ایسا بندہ جو 5 وقت کا نمازی ہو، اس نے نماز نہ قضا کرتا ہو، تہجد بھی پڑھتا ہو، وہ جھوٹ نہ بولتا ہو، وہ دھوکہ نہ دیتا ہو، ایون اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ سرے عام بازار میں چلتے پھرتے کھاتا پیتا نہ ہو. تو مجھے بتائیں آج کے دور میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اس تزکیت و شہود کے اوپر پورا اترتا ہوگا؟ اور پھر اس میں یہ ہے کہ 4 وہ جو گواہ ہیں وہ ریپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھیں، تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر اس طرح کوئی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے. ہمیں اپنے جو موجودہ لاز ہیں
جو ہمیں پاکستان پینل کوڈ ہے، تعزیرات پاکستان میں موجود جو لاز ہیں ان کے مطابق ہی ان کو لاز کو اسٹرکٹ کرنا ہوگا. ہمیں جہاں پر وہ لوپ ہولز ہیں ہماری پروسیکیوشن میں کہ ملزمان بچ جاتے ہیں، ان لوپ ہولز کو ہمیں ختم کرنا ہوگا تاکہ جو ملزم ہے، ماڈرن جو ڈیوائسز ہیں، ماڈرن جو ٹیکنیکس ہیں مجرم تک پہنچنے کی، ان ٹیکنیکس کو، ان طریقوں کو اختیار کرنا ہوگا تاکہ ملزم بچ نہ سکے اور ان کو وہ سزا دی جائے. بالکل ٹھیک. ہادی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سر یہ فرمائیے گا، یہ جو سارا معاملہ ہے اور یہ جو عوام کی طرف سے ایک بہت زیادہ یہ اس پر انفلوئنس کیا جا رہا ہے اور یہ بات اس پہ بہت زور دیا جا رہا ہے کہ یہ پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے، یہ جو بڑھتے ہوئے جرائم ہے اس نوعیت کے، ان کو پبلک ہینگنگ اگر آپ کریں گے تو ان جرائم میں جو ہے وہ خاطر خواہ کمی آئے گی، تو آپ اس ساری چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم حمزہ. دیکھیں حمزہ، کوئی ایسا امپیریکل ڈیٹا نہیں ہے جو یہ شو کرتا ہو کہ پبلک ہینگنگ دینے سے ان جرائم میں کمی پیش آئی ہو ہمارے پاس. اور یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں ایسی جورسڈکشنز کی جہاں پہ پبلک ہینگنگز دی جاتی ہیں. ہمارے پاس ایران ہے، ہمارے پاس سعودی عربیہ ہے، اور ہم ان کا سمپل ڈیٹا جو ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اسٹیٹسٹکس جھوٹ نہیں بول سکتے اس معاملے میں. اگر ہم دیکھیں گے سعودی عربیہ کا اور باقی سب ملکوں کا، تو ہمیں صاف صاف وہ گراف کے اوپر ہم پٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں نظر آ سکتا ہے کہ جو ہے نا ان سزاؤں کے بعد بھی ہر سال وہ زیادہ زیادہ لوگ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. اس وجہ سے یہ کوئی ایسی کوئی جسٹیفیکیشن ہے نہیں، ایسی کوئی لاجک ہے نہیں جو ہم دیکھ کے بتا سکیں کہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. مگر آپ نے ذکر کیا پپو قتل کیس کا، آئی گیس جہاں پہ سزائے موت دی گئی تھی جی جی ریپ کی وجہ سے، ضیاء کے دور میں. 1981 کا یہ سزا ہے، اور اس کے بعد 83 سے 92 کا اسٹیٹسٹک اٹھائیں تو نمبر آف ریپس جو ہے وہ رپورٹ ہوئے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو وہ کوئی ایسی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ اگر سزائے موت دیں گے، پبلکلی ہینگ کریں گے تو کریں گے. آن دا ادر ہینڈ پبلک ہینگنگ جو ہے اس کی نہ تو اسلامک قوانین میں کوئی جگہ ہے، نہ اس کے اندر پاکستان کے آئین میں کوئی جگہ ہے، نہ اس کی انٹرنیشنل جو ہم نے کنونشن سائن کی ہیں اور ہماری جو آبلیگیشنز ہیں، نہ اسلامک قوانین میں اس کی کوئی جگہ ہے، نہ اس کی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں کوئی جگہ ہے، اور نہ ہی ان کی ممانعت ہے، سخت ممانعت ہے ان کی ان انٹرنیشنل کنونشنز میں جو ہم نے سائن کیا. ان انٹرنیشنل کنونشنز میں جو ہمارے اوپر آبلیگیشنز ڈالی گئی ہیں، آئی سی سی پی آر کی ہوں یا کنونشن اگینسٹ ٹارچر کی ہوں، ان سب کے تحت بھی ہمیں پبلک ہینگنگ کی طرف بالکل بھی نہیں جانا چاہیے. رائٹ سر. اچھا سر، یہ ایک ہمارے آئین کا جو آرٹیکل ہے 227، وہ انجنکشن آف اسلام کی بات کرتا ہے. اس میں کہتا ہے کہ تمام قوانین جو ہے وہ اسلامی قوانین میں جو ہے ان کو ڈھالنا چاہیے. اور پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بھی کچھ حوالات دیے جاتے ہیں. تو یہ فرمائیے گا کہ کون سی ایسی مجبوری ہے کہ اگر ان کو جو ہے اگر ان جرائم کی سزا میں اگر پبلک ہینگنگ کر دی جائے تو اس میں کیا مجبوریاں درپیش آ رہی ہیں کہ وہ ممکن نہیں ہو پا رہی؟ اور کیا یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جرائم کنٹینیوسلی پیش آ رہے ہیں، جس میں 4 مہینے کی بچی، 4 سال کی بچی، 2 سال کی بچی، بچے، بچیاں، لڑکے، لڑکیاں، خواتین، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، اس سچویشن میں اس کا حل کیا ہے؟ اچھا اگر آپ مجھ سے جی 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 چاٹا صاحب جی. اچھا سوری، اچھا اگر آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں جیسے طاہر صاحب نے بالکل صحیح کہا، اور میں بھی اسی کو سیکنڈ کروں گا اس بات کو، کہ ڈیٹرنس جو ہے، کیونکہ ڈیتھ پینلٹی اور پبلک ہینگنگ کو ڈیٹرنس کے طور پہ ایڈوکیٹ کیا جاتا ہے. ڈیٹرنس جو ہے وہ سوئر پنشمنٹ دینے سے نہیں آتی، بلکہ ڈیٹرنس تو پروسیس کے پختہ ہونے سے آتی ہے. کہ ایک سزا، ایک جرم کرنے پر ایک پروسیس انیشیٹ ہوگا کرمنل جسٹس کا، اور وہ کنکلوڈ کرے گا آن دی پنشمنٹ. اب اگر وہ پنشمنٹ چاہے ڈیتھ پینلٹی سے کم بھی ہو، وہ ڈیٹرنس پیدا کرے گی، کیونکہ شورٹی ہوگی کہ if an offense has been committed تو اس کی سزا آپ کو ملے گی، you won't get away with it. یہ ہے رول آف لا، اور یہ ہے مہذب معاشروں میں ڈیٹرنس کا طریقہ. یہ ڈیٹرنس نہیں ہے کہ اگر آپ کو جرم کرو گے تو آپ کو سزائے موت ہو جائے گی، مگر سزائے موت ہونے تک جو پروسیس ہے، سزائے موت ہونے تک جس سسٹم سے آپ گزرو گے، وہ سسٹم اور وہ چیزیں ایسی ہیں کہ یو کین ویری ایزیلی گیٹ اوے ود اٹ. یا تو بہت لمبا ٹائم لگ جائے گا، یا پھر سسٹم کے فلاز کی وجہ سے آپ اس سے بچ سکتے ہیں. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا آپ حل پوچھ رہے ہیں تو عوام نے اس کا حل پبلک ہینگنگ نہیں کہا، کیونکہ وہ ایک جو لوگ پبلک ہینگنگ کہتے ہیں دے آر ویری لاؤڈ اباؤٹ اٹ، اور ان کو زیادہ شاید سنا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ بات مگر ایک بڑی میجورٹی جو ہے وہ اس بات کی ایڈوکیٹ ہے، اس بات پہ کہتی ہے کہ
نظام کو پختہ ہونا چاہیے, نہ صرف کہ ریپ کے جرائم کے بارے میں بلکہ جنرلی پروسیکیوشن کو, پولیس کی گرفت کو, ریاست کے ایٹیٹیوڈ کو اور عدلیہ کے جو ہے نظام عدل کو بہت زیادہ پختہ ہونے کی ضرورت ہے میری نظر میں, اور بہت بڑی پاپولیشن کی نظر میں یہی ایک واحد حل ہے جو ان جرائم کو روک سکتا ہے. اچھا میں یہاں پہ تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ آج آپ اگر ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں دنیا کے جو پرامن ترین ممالک ہیں ان کے وہاں پر جرائم کی شرح اور وہاں پر کوئی اس طرح کی وہ سزائیں سر عام سزائیں نہیں دی جاتی, نہ وہاں پر تو پھانسی کی سزا بھی نہیں دی جاتی. تو اگر ہم کہیں کہ وہاں پر پبلک ہینگنگ ہوئی ہے تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ جرائم کی شرح وہاں پر کم ہو گئی ہے, تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. وہاں پر انہوں نے سسٹم کو اپنے کو بہتر کیا, سزائیں وہاں پر قید کی رکھی جاتی ہیں اور پروسیکیوٹ ٹھیک کیا جاتا ہے. ملزم اگر کوئی کرتا ہے جرم تو وہ بچتا نہیں ہے. ہمارا اپنا پروسیکیوشن کا سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. دوسری آپ نے یہ بات کی کہ شریعت کہتی ہے یا اسلام کہتا ہے کہ اس طرح کی سزائیں جو ہیں وہ حدود کے مطابق اور اس طرح کی وہ دی جائیں. اچھا ہمیں جب پڑھایا گیا تھا, ہم جب پڑھتے ہیں تو جو قانون کے ماخذ ہیں, اسلامی فقہ بھی جب ہم پڑھتے ہیں, قانون کے ماخذ ہیں قرآن, حدیث, سننا, اجتہاد, اجماع, قیاس. تو اجتہاد, اجماع اور قیاس کے جو ماخذ رکھے گئے, جو سورسز رکھے گئے قانون کے, ان کا مقصد یہی تھا کہ آپ نیڈز آف دا ٹائم ان کے مطابق آپ اپنے لاز کو بنائیں, زمانے کی ضرورت کے مطابق. ٹھیک ہے, ادروائز ہمارے جو فقہاء تھے, جو بہت بڑے بڑے نام تھے, جن کی مرتب کی ہوئی فقہ اور قانون کے مطابق ہم آج اپنی زندگیاں اور مختلف سیکٹرز اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں, تو یہ رول تو انہوں نے ہمیں دیا کہ آپ اپنے زمانے کی ضرورت. قرآن پاک وہ کہتا ہے یہ دین فطرت ہے. اور کئی جگہ پر مطلب مثال کے طور پر ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک ایسا وقت آیا کہ قحط تھا, بہت زیادہ قحط تھا, اور چوری جو ہے وہ عام ہو گئی, چور پکڑا گیا, تو آپ نے اس دور میں وہ جو ہاتھ کاٹنے کی سزا تھی وہ موقوف کر دی. تو یہ اگر ہم ویسے سمپل دیکھیں تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے یہ قرآن کے حکم کی یا وہ حدود لاز کی وائلیشن کی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, لیکن ایسا نہیں تھا. آپ نے اس زمانے کی ضرورت کے مطابق, آج جب پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ نہیں وہ ہینگنگز ہونی چاہیے اور کنونشنز ہیں جس طرح مینشن کیا, جس طرح ذکر کیا, اور پبلک ہینگنگ جو ہے یہ تو مزید وہ عام آدمی میں وہ خوف و ہراس اور اس طرح نہیں پسند کیا جاتا کہ کسی کے سامنے کسی کو بلڈ, کسی کی گردن کاٹی جا رہی ہے, کسی کو پھانسی پہ لٹکایا جا رہا ہے. اس سے بچوں کی جو نفسیات ہیں ان کے اوپر بڑے خراب جو اثرات ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کے میڈیا دیکھیں, یہاں پر تو ہر طرح کے واقعات کو بالکل لائیو دکھایا جاتا ہے. ویسٹ میں تو ایسی کوئی پکچر جو گرافک ہو جس میں خون نظر آ رہا ہو, وہ پکچر جو ہے وہ بین ہے, وہ نہیں دکھاتے میڈیا کے اوپر. تو دنیا جو ہے وہ اس کو ناپسند کرتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اپنے سسٹم کو بہتر بنائیں. اس کی شریعت بھی اجازت دیتی ہے کہ آپ زمانے کی ضرورت کے مطابق اپنے قوانین جو ہے ان کو وضع کریں, اور جو ملزمان ہیں ان تک پہنچا جائے ماڈرن ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے, اور ان ملزمان کو قید میں رکھا جائے. اگر آپ نے پھانسی کی سزا دینی بھی ہے, سزائے موت دینی بھی ہے, وہ آج امریکہ کی بھی کچھ ریاستوں میں پھانسی کی سزا دی جاتی ہے. یہ اچھا, تو جس طرح سے آپ دونوں نے سسٹم کی بات کی, تو تھوڑی سی بات ذرا ریاست کے کردار کی بھی کر لیتے ہیں, اور پولیس کا جو ایک کردار ہے اس سارے معاملے کے حوالے سے سامنے آ رہا ہے, خاص طور پر سی سی پی او لاہور کا جو بیان ہے, طاہر صاحب اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اچھا, بینگ گورنمنٹ آفیشل, یہ سب سے پہلے میری ذمہ داری ہے کہ میں, ہو سکتا ہے میری کوئی غفلت ہو, مثال کے طور پہ میں سڑک پہ جا رہا ہوں, حادثہ بھی ہو جاتا ہے, میری گاڑی کا ٹائر وغیرہ, تو مجھے اپنی کیئر کرنی چاہیے. یہ تو ماڈرن دنیا میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے, جگہ جگہ پہ سائن بورڈز بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ رات کے اس وقت اس راستے سے نہ جائیں اور راستے میں بلا وجہ گاڑی نہ کھڑی کریں. اگر آپ کو راستے میں کسی جگہ پر کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے تو فوری طور پر اپنی پروٹیکشن وغیرہ کے لیے کالز وغیرہ کریں, رابطہ کریں اپنی فیملی ممبر سے. تو وہ اس حد تک, لیکن جس طرح ایک یہ واقعہ ہوا اور اس کے فوراً بعد سی سی پی او صاحب نے بجائے اس کے کہ وہ کنسول کرتے اور کہتے کہ ہم ملزموں تک پہنچیں گے, یہ انہوں نے وہ ڈائریکٹلی انہوں نے کہا کہ ایسا ایک تاثر آیا کہ سی سی پی او صاحب, کوئی عام آدمی بات کرے تو پھر تو چلے تھوڑی بہت پھر بھی وہ اس کی سمجھ آتی ہے. ایک شہر کا جو پولیسنگ کا جو سربراہ ہے وہ اس طرح اگر وہ ایکسکیوزز اس طرح کے اگر آ رہے ہیں
تو وہ بالکل نامناسب ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے وکٹم بلیمنگ کہ عورت نے اس طرح کے کپڑے کیوں پہنے ہوئے تھے, عورت اس ٹائم کیوں نکلی تھی باہر, تو یہ تو وکٹم بلیمنگ ہے. پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی حفاظت ہم نے آپ ہی کرنی ہے, ہم رحم و کرم پر ہیں, قدرت کے رحم و کرم پر ہیں, کوئی بھی آئے اور کسی بھی وقت جو ہے. اچھا یہ بھی ہے. اچھا انہوں نے کہا کہ وہ جی ٹی روڈ سے کیوں نہیں گئی, موٹر وے سے کیوں گئی. یہی واقعہ اگر جی ٹی روڈ پہ پیش آیا ہوتا تو پھر ہمارے ایکسکیوزز ذرا مختلف قسم کے ہونے تھے. ہم نے کہنا تھا کہ وہ عورت جو ہے وہ فرانس سے آئی تھی اور وہاں پر اتنی محفوظ اور بہترین قسم کی سڑکیں ہیں, تو وہ بجائے موٹر وے جہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں, جہاں پر پیٹرولنگ ہوتی ہے پولیس کی, اس کو چھوڑ کے وہ ٹوٹے پھوٹے جی ٹی روڈ سے کیوں گئی تھی. تو اس طرح کی جو بیان بازی ہے یا اس طرح کی ذہنیت وہ تو رہنی ہی ہے. وہ تو ہر حال میں انہوں نے وہ وکٹم بلیمنگ والی, یا بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ وہ اس کو بتایا جائے کہ نہیں ریاست آپ کے ساتھ ہے, عام آدمی عوام آپ کے ساتھ ہے, پولیس آپ کے ساتھ ہے, آپ کے ملزموں تک پہنچا جائے گا, تو ہم جو ہیں وہ ان کی غلطیاں نکال رہے ہیں, کوتاہیاں بعد میں نکال لیں, پہلے ان کو ملزموں تک پہنچیں. بالکل صحیح. اچھا چٹا صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سر یہ فرمائیے گا, یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو موٹر وے تھی یہ کوئی تقریباً اس کو سال ہو گیا اس کو بنے ہوئے اور یہ آپریشنل ہے, لیکن ادھر کوئی ایمرجنسی سروس اویلیبل نہیں ہے, کوئی سیکیورٹی کا نظام اویلیبل نہیں ہے. تو یہ ذمہ داری جو ہے, کتنی بڑی ذمہ داری اسٹیٹ پر عائد ہوتی ہے اس حوالے سے, اور کتنی بڑی یہ غفلت ہے اسٹیٹ کی کہ وہ اس طرح سے جو ہے وہ معاملات کو ٹیکل کر رہی ہے. جی چٹا صاحب. جی حنزلہ, میں اس کو اس اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی جو آپ کا پرٹیکولر سوال ہے اس کے اوپر آنے سے پہلے طاہر صاحب کی بات میں تھوڑا سا کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. انہوں نے بڑا صحیح فرمایا کہ ایکسکیوزز کا ورڈ انہوں نے بہت اچھا یہاں پہ بالکل فٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس کے جو سی سی پی او صاحب کا بیان ہے یا ان کا جو رویہ ہے اس کے دو پارٹس ہیں. اس کا ایک پارٹ تو ایکسکیوزز ہے کہ ایک سرکاری افسر جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی نہیں مکمل کر سکتا, اپنی ڈیوٹی جس کی وہ تنخواہ لیتا ہے ہمارے ٹیکسوں سے, اس کو وہ پورا کرنے میں اتنی زیادہ دلچسپی نہیں ہے, مگر وہ اس کی ایکسکیوزز ضرور بنا رہا ہے کہ یہ اس سڑک سے گئے اور اس سڑک سے گئے. یہ تو ایک ان کا جنرل رویہ ہے سرکاری دفاتر کا. لیکن دوسرا پارٹ اس کا, یہ صرف سی سی پی او صاحب کی بات نہیں ہے, یہ اس مینٹیلٹی کی عکاسی کرتا ہے جو مینٹیلٹی آج, یہ بڑا اچھا ہوا, یہ میں سمجھتا ہوں ایک طرح سے اچھا ہوا کہ آج پورا ملک یہ دیکھ رہا ہے کہ سی سی پی او صاحب کے لیول کا افسر یہ بات کر رہا ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم ایک لیگل ایڈ سیل چلاتے ہیں یہاں ملتان میں, آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ عام سپاہی, عام ایس ایچ او اور اے ایس آئی کس قسم کا رویہ رکھتے ہیں, کس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں وکٹم کو, وکٹم کے والدین کو, اور کس قسم کی ٹریٹمنٹ ملتی ہے. وہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. یہ سی سی پی او صاحب کا رویہ جو ہے یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ بھی لاتا ہے, اور یہ شو کر رہا ہے کہ کیا ہے جو ہے طریقہ ریاست کا ڈیل کرنے کا, کتنے یہ سینسٹائز ہیں, کتنی ان کو ٹریننگ ہے وکٹم کے ساتھ اپنا کیا رویہ رکھنا ہے. اور آپ میں حیران ہوں کہ یہ کس نے ان کو کس میرٹ کے خلاف یا کس کی سفارش پہ یہ سی سی پی او ہیں, کیونکہ ایک آن گوئنگ انویسٹیگیشن کے اوپر یہ اس قسم کا انفلوئنس پیدا کر رہے ہیں. انہوں نے کس قسم کا انفلوئنس پیدا کیا انویسٹیگیشن پہ, آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے ایک جنرل اپنی اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ اس خاتون کو کیا کیا غلطیاں لسٹ ڈاؤن کر رہے ہیں اس خاتون. ہم ریپ کی جسٹیفیکیشن کبھی بھی نہیں دے سکتے. دیر از نو جسٹیفیکیشن فار ریپ. نہ کسی کے کپڑے, نہ کسی کے باہر نکلنے کا ٹائم, نہ کسی کے ساتھ ان کا محرم تھا یا نہیں تھا, کیا ان کی گاڑی میں پیٹرول انہوں نے چیک کیا یا نہیں کیا, اس قسم کی کوئی بھی جسٹیفیکیشن یا ایکسکیوز کی بات نہیں کی جا سکتی جب ایک آفینس کمٹ ہو جاتا ہے. آپ ان کو ایز ڈیٹرنس, ایز پریکاشن ایک اور ٹائم پہ بات کریں, رستوں کی سیفٹی کی, ٹائمنگز کی, مگر آپ ایک آفینس ہونے کے بعد یہ باتیں نہیں کر سکتے. تو میں تو چاہوں گا کہ کوئی سی سی پی او صاحب کو ان کا پولیس آرڈر 2002 پڑھائے, کوئی ان کو ان کی رسپانسبلٹیز اینڈ ڈیوٹیز جو ہیں اس میں لسٹ ڈاؤن کی وہ پڑھائے. میں چاہوں گا کہ کوئی انہیں ان کا اوتھ یاد کرائے. مجھے تو ان کے بیان سے, ٹائمنگ اور اس وجہ سے بیان سے, مجھے ایک مووی ہے امریکہ یو ایس کی پرج یاد آ گئی کہ شاید 12 بجے کے بعد سی سی پی او صاحب سو جاتے ہیں اور اس کے بعد کوئی آفینسز ہوں گے تو ہم خود ذمہ دار ہیں, اپنے دفاع کی تیاری خود کر لیں, ہتھیار اٹھائیں یا جو بھی کرنا ہے اپنے, اب اپنے جو ہے نا مورچہ بند ہو جائیں اپنے گھروں میں. مگر 12 بجے کے بعد واقعہ ہوگا تو سی سی پی او صاحب کو امید نہ رکھیں کہ پولیس فورس کے ہیڈ جو ہیں وہ کوئی کچھ کریں گے آپ کے لیے. تو باقی آپ کا جو سوال ہے بالکل ریاست کی ذمہ داری ہے. یہ یہاں پہ پروٹیکشن موٹر وے کی دی گئی تھی یا نہیں دی گئی تھی, اس کو کھولا گیا ہے عوام کے لیے. یہ کوئی کارڈن آف ایریا نہیں تھا, یہ کوئی سندھ کے یا اندرون
جو ہے راجن پور کے جنگل نہیں ہے پنجاب کے, جہاں پہ جو ہے ایک ریزنیبل پروڈنٹ بندہ کبھی بھی نہیں جائے گا یہ سوچ کے کہ یہاں پہ تو پولیس کی ریٹ ہی نہیں ہے. مگر اب یہ حالات اور یہ واقعات دیکھ کے لگتا ہے کہ پورے ملک میں پولیس کی ریٹ نہیں ہے, کہیں پہ کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے, کہیں پہ بھی جو ہے کبھی بھی جو چاہے گا وہ قانون کو ہاتھ میں لے گا, اور جو قانون کو ہاتھ میں لے گا اس کے لیے بہت ڈیفینسز ہیں, اس کے لیے تو سرکاری افسران بھی ایکسکیوز دیتے ہیں, مگر آپ اگر وکٹم ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ بے عزت بھی ہوں گے. تو طاہر چوئی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. سر یہ فرمائیے گا کہ خواتین کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ ان کی پروٹیکشن میں کون کون سے قوانین ہیں ہمارے ملک میں, اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ ہمارے یہ جو پلیٹ فارم ہے jurist.pk کا, اس سے تھوڑا سا ذرا لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ یہ اگر کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو کون کون سے فورمز ہیں جہاں پر ان کی سنوائی ہو سکتی ہے, کیا کیا قوانین ہیں, بچوں کے حوالے سے بھی ذرا تھوڑا سا بتائیے گا. اچھا, اس میں تو سب سے پہلے تو وہ پاکستان پینل کوڈ میں کئی شکیں ایسی ہیں, مثال کے طور پر سیکشن 354 ہے تعزیرات پاکستان کا, سیکشن 509 ہے تعزیرات پاکستان کا, اس کے علاوہ اور بھی سیکشنز ہیں جن کے اگر آپ کو کوئی ہراساں کرتا ہے, اگر آپ کو نامناسب رویہ آپ کے ساتھ اختیار کرتا ہے, آپ کے اوپر کسی خاتون کے اوپر ایون کوئی بہتان لگاتا ہے, کوئی الزام لگاتا ہے, تو ایسے لوگوں کے خلاف قانون اس کو خاتون کو پروٹیکشن دیتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ وہ اس شخص کے خلاف کارروائی جو ہے وہ کروا سکتی ہے وہ خاتون. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں ماڈرن دنیا میں جو ترقی یافتہ دنیا کی طرف اگر ہم دیکھیں تو خواتین ان کی ترقی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر خواتین جو ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں. پاکستان میں بھی جو پاپولیشن ہے پاکستان کی وہ آلموسٹ 50% جو ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے. تو ہم بھی اگر ترقی یافتہ دنیا کی مثالیں دیتے ہیں تو ہم نے بھی اگر ترقی کرنی ہے تو ہماری جو پاپولیشن ہے, جو ایک آدھا حصہ ہے پاپولیشن کا, آبادی کا, ہم ان کو گھر پہ نہیں بٹھا سکتے. ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں آج اگر مختلف فیلڈز میں دیکھیں تو وہ مردوں سے ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر رہی ہیں. وہ ڈاکٹرز ہیں, وہ انجینئرز ہیں, وہ پائلٹس ہیں, وہ ایون جنگی جہاز جو ہیں وہ اڑا رہی ہیں, وہ پولیس میں ہیں, وہ فوج میں ہیں. تو آپ کہیں کہ ان کے اندر صلاحیتیں اس طرح کی نہیں ہیں جس طرح کی مردوں کے اندر ہیں, تو یہ بات غلط ہے. ان کو ہمیں فیلڈ میں لانا ہوگا, وہ کام کریں, اور فیلڈ میں لانے کے لیے ہمیں ان کو پروٹیکشن دینی ہوگی. 2010 میں ایک قانون لایا گیا ہے, قانون بنایا گیا اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے, مد نظر رکھتے ہوئے کہ خواتین کے ساتھ کسی بھی طرح کی ہیرسمنٹ نہ ہو, خاص طور پر وہ خواتین جو کام کرتی ہیں, جو ورک پلیس کے اوپر ہیں, جو خواتین جو فیکٹریز میں ہیں, جو کمپنیز میں ہیں. تو ورک پلیس کے اوپر ہیرسمنٹ کے اگینسٹ ایک قانون بنایا گیا 2010 میں. اس قانون کے تحت بھی اگر کوئی خاتون کسی کو کام کی جگہ کے اوپر, ملازمت کی جگہ کے اوپر اس کو ہراساں کیا جاتا ہے تو اس وہ جو تین رکنی جو کمیٹی ہے وہ کسی بھی خاتون کی اگر کوئی اس طرح کی کوئی کمپلینٹ ہے, کوئی شکایت ہے, تو اس کو سنے گی اور اس کا سدباب کرے گی. اور یہ بھی کہا گیا کہ اس 3 رکنی کمیٹی میں ایک خاتون رکن ہوگی. وہ اس لیے رکھی گئی کہ جو بھی خاتون کوئی مسئلہ لے کر آتی ہے تو اس کو وہ ذرا کانفیڈنس کے ساتھ کہ وہاں پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے وہ اس کی بات سنیں گی. وہ 3 رکنی کمیٹی کو کہا گیا کہ جب کوئی بھی خاتون وہاں پر کمپلینٹ وہ داخل کرے گی تو وہ 7 دن کے اندر ملزم, وہ 3 دن کے اندر اس ملزم کو نوٹس کرے گی جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے, اور وہ ملزم جو ہے وہ 7 دن کے اندر اس نوٹس کا جواب دینے کا پابند ہوگا. اور یہ جو کمیٹی ہے یہ 30 دن کے اندر اس خاتون کا جو بھی گریونس ہے, جو بھی اس کی شکایت ہے, اس کا فیصلہ کرے گی اور اس خاتون کی جو شکایت ہے اس کا ازالہ کرے گی. اب یہاں پر یہ بھی نہیں کہا گیا, اس نے کہا کسی اعلیٰ آفیسر کے اوپر بھی, اپنی کمپنی, اپنی کسی فیکٹری کے کسی افسر کے اوپر الزام لگاتی ہے تو اس کو بھی اسی طرح ہی اس کمیٹی کے سامنے پیش ہونا پڑے گا. اس کے علاوہ وہ خاتون جو ہے وہ صوبائی محتسب کے پاس جا سکتی ہے, وہ وفاقی محتسب کے پاس درخواست دائر کر سکتی ہے. وہ جو صوبائی اس قانون میں, یہ جو 2010 کا قانون ہے, اس میں لکھا گیا کہ وہ گورنر کو اپنی شکایت بھیجے, وہ صدر مملکت کو اپنی شکایت بھیجے. اس کے علاوہ آج کا دور جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے, موبائل گیجٹس وغیرہ اور یہ استعمال کرتے ہیں, کئی قسم کے وہ ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں. تو وہاں پر اگر کسی کو ہراساں کیا جاتا ہے تو اس کے لیے 2016 میں سائبر کرائمز ایکٹ آیا,
उसमें कहा गया कि अगर आपको कोई मैसेज करता है, चलें एक दफ़ा तो गलती से हो गया, खातून ने बताया कि आप दोबारा मैसेज ना करें, बार बार अगर आपको मैसेज किया जाता है किसी भी आपके इनबॉक्स में, वो व्हाट्सएप है, वो फेसबुक है, वो इंस्टा है, वो कोई भी वो बार बार मैसेज भेजना, उसको भी जुर्म जो है वो डिक्लेयर किया गया। ये भी हैरेसमेंट के जुमरे में आता है। हैरेसमेंट सिर्फ यही नहीं है कि आपको किसी ने गलत तरीके से टच किया है, गलत तरीके से आपको आवाज दी है, सीटी बजाई है आपको देकर। हैरेसमेंट ये भी है कि आप अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी को टीज कर रहे हैं, आप किसी की पिक्चर वगैरह या और कोई इस तरह की चीज जो आपके पास है उसकी बुनियाद पर आप उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो पूरा साइबर क्राइम एक्ट जो है वो मौजूद है। अच्छा, साइबर क्राइम एक्ट इस तरह की अगर आपको सोशल मीडिया या ऑनलाइन अगर आपको हरासा किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो फिर FIA का एक जो है वो अलहदा विंग रख दिया गया, साइबर क्राइम विंग। आप उसको कंप्लेंट जो है वो दाखिल करें, वहां पर भिजवाएं। ये कंप्लेंट फिजिकली जाना भी जरूरी नहीं है, FIA की वेबसाइट पे जाएं, उस वेबसाइट के ऊपर अपनी कंप्लेंट जो है वो लॉन्च करें और अपलोड करें। आपसे रब्ता किया जाएगा, आपको एक डायरी नंबर दिया जाएगा कि ये आपकी कंप्लेंट है और आपको फीडबैक दिया जाएगा। इसके अलावा मिसाल के जो अगर आपको फोन के ऊपर अगर कोई बात करता है, हरासा करता है, तंग करता है, तो आप टेलीग्राफ एक्ट के अंडर उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो सकती है, वो पर्चा हो सकता है। तो फोरम्स बहुत सारे मौजूद है, आम थाने में आप जा सकते हैं, फोरम्स बहुत सारे मौजूद हैं। जरूरत सिर्फ इस चीज की है कि हम एजुकेट करें, हम आगाही दें। मिसाल के तौर पर मैं अपनी बहन, अपनी बेटी को ये बताऊंगा कि अगर आपको कोई इस तरह गलत तरीके से आपसे कोई रब्ता करने की कोशिश करता है, कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, सबसे पहले तो उसका ये खौफ खत्म करें कि फर्ज करें कोई गलती हो भी गई है, किसी लड़की से कोई गलती हो भी गई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब वो सारी जिंदगी ब्लैकमेल होती रही उस गलती की बुनियाद के ऊपर। ये हमें चाहिए कि हम कॉन्फिडेंस दें अपने घर में, अपने फैमिली मेंबर्स को। गलतियां लड़कों से भी होती हैं। अब अच्छा, ये भी एक बड़ी सोच है, कोई लड़का अगर गलती करके आए तो वो उसको कहा जाता है चले मुंडा खुंडा जी हो गई गलती। लड़की अगर गलती करके आए तो वो गैरत पे बन जाती है, वो नाक कट गई है। नहीं भाई, गैरत जो है वो सिर्फ लड़की से मंसूब नहीं है। अगर इतनी ही गैरत है तो फिर जब बेटा गलती करके आया तो फिर उसको भी उसी तरह ही ट्रीट करो, उसको उसी तरह ही पनिश करो। तो हमें ये कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। अगर किसी में आ गया ना, जो ऑनर किलिंग गर्ल्स के लिए तो वो ऑनर किलिंग है और वो बॉयज के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ वही ना, अगर कोई गलती की भी है तो बजाय इसके कि वो बेचारी सारी जिंदगी ब्लैकमेल होती रहे, तो उसको कहें आइंदा के लिए वो एहतियात करे और उसको वो उस तरह ट्रीट ना करें जिस तरह के हमें यहाँ पर होता है। तो उसका फिर साथ दें। जो भी वो बंदा जो उसको ब्लैकमेल कर रहा है, हरासा कर रहा है, फिर वो जो कानूनी फोरम्स हैं उनके ऊपर जाएं। अगर आप आज नहीं जाएंगे किसी बंदे के खिलाफ ये सोच करके ये इससे मेरी इज्जत खराब होगी, तो उसका मतलब ये है कि आप उसको मौका दे रहे हैं कि वो किसी और की बहन बेटी के साथ भी वो उसको एक शय मिल जाएगी कि मैं किसी के साथ भी करूंगा तो मेरा किसी ने पहले किसी ने क्या बिगाड़ लिया था, अब क्या बिगाड़ेगा। तो एजुकेट करने की जरूरत है, आगाही देने की जरूरत है। फोरम्स बहुत सारे हैं, उनमें थोड़ी सी बेहतरी लाने की भी जरूरत है कि अगर कोई दाद रसी के लिए आता है तो वो वाकई में वो फील करे कि इस इदारे में जाएगा, पुलिस के पास जाएगा, FIA के पास जाएगा, मोहतसब के पास जाएगी कोई खातून, तो उसको प्रोटेक्शन फील हो, ये ना फील हो कि मुझे यहाँ पे जाने पे भी मुझे कोई दाद रसी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक सर। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, अपनी कीमती राय से आगाह किया, और ये एक इंतहाई अहम मौजू था जिसमें आपने जो है बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही की, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि लोगों को जो है वो इस हवाले से काफ़ी आगाही हुई होगी। सर बहुत शुक्रिया। आपका भी नाज़रीन बहुत आज शुक्रिया कि आपने इस मौजू का इंतखाब किया और हमें मौका दिया कि हम भी अपना जो हिस्सा है वो डाल सकें। आप लोग तो कर ही रहे हैं, बहुत अच्छा। आप जो भी इशू होता है उसके ऊपर बात करते हैं और एक कंट्रीब्यूशन है, तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन शामिल करवाने के लिए भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन आज के हमारे शो का यहीं पर इख्तिताम होता है। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।